अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफ़िल में आप सबों का इस्तक़बाल है। आज हम जादू की दुनिया में घुसेंगे, एक ऐसी दुनिया जो बहुत हैरत अंगेज़ है और जहाँ पर शोबदाबाज बहुत मिलेंगे, दावेदार बहुत मिलेंगे, और ये ऐसी दुनिया है जहाँ पहुंचकर लोगों ने अपना सब कुछ ज़ाय कर दिया, दीन भी गया और दुनिया भी गई। उसी दुनिया में आज हम घुसेंगे, उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, उसका तोड़ जानने की कोशिश करेंगे और कुरान और सुन्नत में जादू के ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा गया है, वही सारी चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज आपके सामने आएंगी। क्योंकि जादू के ताल्लुक़ से कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है हारूत व मारूत के ताल्लुक़ से, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, इज्तनिबू अस्सबअल मुबिक़ात। क़ालू या रसूलल्लाह वमा हुन्ना? क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर। 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो 7 हलाक कर देने वाली चीज़ें क्या हैं? आपने कहा अल्लाह के साथ शिर्क करना, और दूसरे नंबर पर आपने जादू को जिक्र किया। आइए उसी चीज़ को जानते हैं कि जादू, नज़रे बद, शोबदाबाजी, ये चीज़ें जो आज आवाम में, यहाँ तक कि पढ़ी लिखी दुनिया भी बहुत हद तक इसमें मुब्तला है। इसकी हकीकत, माहियत, उसके इलाज को अपने मोहतरम और मोतबर उलमाए किराम से आज जानते हैं। इस महफ़िल में भी हमारे वही उलमाए किराम हैं जो पिछली महफ़िल में थे। सबसे पहले हमारे दाएं तरफ मौलाना अब्दुल हादी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो कि लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, मजलिसुल क़ज़ा अल इस्लामी बरतानिया के आप सदर हैं। सिरात मुस्तकीम बर्मिंघम से शाये होने वाले उर्दू मैगज़ीन के आप एडिटर हैं। ऐसे ही पीस टीवी के मारूफ़ व मशहूर मुक़र्रिर हैं। बाएँ तरफ मुझसे करीब मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं, जो जामिया सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के नाज़िम तालीमात और 25 से ज़्यादा किताबों के आप मुसन्निफ़, 2 मैगज़ीन के आप एडिटर हैं। ऐसे ही मौलाना एजाज़ असलम हफ़िज़हुल्लाह जमात इस्लामी हिंद के आप सेक्रेटरी हैं। इससे पहले आप जनरल सेक्रेटरी थे, अभी आप जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हैं। रेडियंस जैसे मशहूर इंग्लिश मैगज़ीन जो कि हफ्त रोज़ा है, उसके आप एडिटर हैं और पीस टीवी के मारूफ़ व मशहूर मुक़र्रिर हैं। ऐसे ही बाएं तरफ मुझसे दूर मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी हफ़िज़हुल्लाह हैं, जो कि जामिया अज़हर से MA किए हैं और आप एक मशहूर दाई हैं। वो भी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। ये तमाम उलमाए किराम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आप इनकी गुफ्तगू को गौर से सुनें और जानने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफ़ाअन। हर बीमारी के लिए अल्लाह ने इलाज उतारा है, दवा उतारी है। हमें जानने की कोशिश करना चाहिए कि जादू के लिए, नज़रे बद के लिए या इस तरह के जो अवाम खुराफात मुस्लिम दुनिया में भी पाए जाते हैं, उसका तोड़ किताब व सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ताला ने क्या पेश किया है। सबसे पहले उमूमी बात जादू के ताल्लुक़ से, नज़रे बद वगैरह के ताल्लुक़ से, या जो अवाम खुराफात तमाम दुनिया में जो पाए जा रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से मौलाना कुछ इब्तिदाई और तमहीदी गुफ्तगू। ये एक बहुत ही हसास और बहुत सेंसिटिव उन्वान है, इस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं कि जादू, नज़र बद वग़ैरह, उसकी हकीकत, और दूसरा जो है उसके असरात, और तीसरा उसका इज़ाला कैसे किया जाए। तो जहाँ तक पहली चीज़ का ताल्लुक़ है, सहर और नज़र बद, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसका वजूद है। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र किया गया, सूरह बकरा ही की आयत के, लेकिन उसमें ये अक़ीदा और ईमान रखना चाहिए, वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई जादूगर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचा दे बज़ात ख़ुद, जब तक कि अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत उसके साथ शामिल ना हो जाए। तो ये सबसे बुनियादी हमारा अक़ीदा होना चाहिए। लेकिन जादू बहरहाल है और जादू किया जाता है, और ये जादूगर या जादू जो करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर सिफली, जो इंसानी इसमें बहुत निचले गिरे हुए काम हैं, वो करते हैं। ये एक अलग है कि कैसे वो सीखते हैं, मगर ये बहुत बुरी हरकत है।
اور نظر بد کا جہاں تک تعلق ہے، جس کو ایول آئی کہتے ہیں، جی نظر بد جو ہے اس کا بھی وجود ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے العین حق، جی کہ نظر بد اس کا وجود ہے، اور آج تو سائنٹیفک دنیا میں بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ آدمی کی بعض اوقات نظر میں بہت تاثیر ہوتی ہے، اسی سے بہت سارے علوم اور بہت ساری چیزیں نکالی گئی ہیں۔ تو کس کی نظر کب لگتی ہے ایک الگ عنوان ہے، لیکن نظر بد بہرحال ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو اس کے دائرے کیا ہیں، کیا کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، مگر اس سے پہلے ایک اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جن کو یہ شبہ ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ جادو کا اثر ہو گیا یا کوئی جنات کا اثر ہو گیا، یہ سب نفسیات سے کھیلتے ہیں، سائیکالوجی سے کھیلتے ہیں۔ اس کی حقیقت اپنی جگہ کم ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی مجبوری سے استحصال، ایکسپلائٹیشن، مالی فائدہ لینے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نام سن کر لوگوں کو چونکنا نہیں چاہیے کہ مجھے جادو ہو گیا یا مجھے یہ ہو گئی بلا، اور اس کے لیے وہ اتارنے کے لیے عاملوں کا چکر کاٹے، اس پہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ جی مولانا، جادو اور نظر بد یا شیطان کا پکڑنا، شیطان کا مس، یہ چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ان کے تعلق سے آپ تمہیدی باتیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جادو برحق ہے، اور جو جادو جانتے ہیں وہ دوسرے پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ نظر بھی حق ہے، اور حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے العین حق۔ اسی طرح سے ٹونے ٹوٹکے وغیرہ جو ہیں یہ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے، اس میں اگر آپ یوں کہیں کہ 98% ڈھونگ ہے اور 2% حقیقت ہے، تو یہ حقیقت سے الگ نہیں ہے بات، بلکہ مبنی بر حقیقت کہلائے گی۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں نفسیاتی، کبھی اعصابی، کبھی رحمی، تو کبھی ہارمونز کی گڑبڑی سے بعض علامات ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، یا کسی جن نے اس کو پکڑ لیا ہے، یا کسی کی نظر لگ گئی ہے، حالانکہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہارمونز کی گڑبڑی سے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہو گیا بعض تناؤ کی وجہ سے، یا اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاد لینے کی وجہ سے، یا کسی جگہ پر اسکول میں، مدرسے میں، اپنے گھر میں بہت زمانے تک دباؤ میں کام کرنے کی وجہ سے اعصابی کمزوری کا شکار ہو گیا، تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اور کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، دل لگتا نہیں ہے، سمجھتا ہے کسی نے ضرور جادو کرا دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا علاج اگر کرایا جائے صحیح طریقے سے، کسی حکیم حاذق سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے، ماہر نفسیات کی طرف رجوع کرے، تو ان کا علاج بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ 2% جو یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کا علاج بھی قرآن اور سنت سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور نفسیاتی طور پر آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ تمنا بھی ہو کہ میں صحیح ہو جاؤں، اور اگر وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے تو عامل کا عمل بھی اس پر کوئی اثر نہ کرے۔ جی مولانا اعجاز اسلم صاحب، جادو کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں۔ دو بزرگوں نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، اور جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جادو ایک چیز ہے، لیکن جیسے ہمارے مولانا نے بتایا 98% کیسز میں جادو کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ جی ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آج سے 3200 سال پہلے کے مصر میں، جب مصر تہذیب و تمدن کی انتہائی اونچائیوں پہ پہنچا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام حق کا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، جادوگروں کے ذریعے سے ان کا مقابلہ ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ جادوگر مات کھا گئے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہمیں سورہ بقرہ میں یہ بات ملتی ہے کہ بابل، وہ بھی بہت ترقی یافتہ ملک تھا عراق، بابل، وہاں پر ہاروت ماروت فرشتے آئے تھے، انہوں نے اس چیز کو پھیلایا تھا اور بتا دیا تھا کہ بھئی یہ کافرانہ چیز ہے، تم اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو۔ لیکن جیسے کہ آج کل، اب جیسے ہندوستان ہے اتنا لمبا چوڑا ملک، تقریباً 35,000 قتل ہندوستان میں سال بھر میں ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جادو کے ذریعے نہیں ہوتے ہیں، ہتھیاروں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تھا ایک زمانے میں کچھ بنگال کا کالا جادو وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن آج کل اس کا کوئی خاص رواج نہیں رہ گیا ہے۔ آج کل آدمی دوسرے طریقے اختیار کرتا ہے، ہتھیار اختیار کرتا ہے، سپاری دے دیتا ہے، یا اسی طریقے سے، لیکن ایک کاروبار ہے۔ میں نے سنا کہ کچھ چینلز بھی ہیں
جادو وادو کے سلسلے میں انگلینڈ جیسے ملک میں بھی چینل ہیں ترقی یافتہ نام نہاد ممالک میں جی تو اکثر لوگ اس کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر وہ کچھ جادو کے ذریعے سے کسی کے کو محبت کا اسیر بنانا، کسی کو تسخیر قلب کرنا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ نظر کی جو بات بتائی جیسے کہ حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، انسان کے اندر کچھ قوتیں ہوتی ہیں جن سے وہ خود بھی واقف نہیں ہوتا ہے، اور ایک نظر کرم ہوتی ہے، ایک نظر تسخیری ہوتی ہے، اور ایک پہچاننے والی شناخت کرنے والی نظر ہوتی ہے۔ سائیکالوجیکلی یہ باتیں ثابت ہیں آج کل۔ اسی طریقے سے کوئی ایول آئی یا بری نظر بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ان سب کا علاج وہی ہے، فتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے کافی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ مولانا ابو ظفر صاحب، جادو کی دنیا سے کچھ معلومات دیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ تمہیدی باتیں ہمارے ناظرین اور مشاہدین کو۔ ابھی جن حضرات نے بات فرمائی ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے، جادو کی حقیقت پر۔ ہاں، جادو کی حقیقت پر، اور یہ بھی کہ عام حالات میں جتنا اس کا چرچا ہوتا نہیں، جی، اور یہ سچ ہے کہ شاید اگر غور کیا جائے شاید 98 کیا 99% نہیں ہوتا، کہانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات دلچسپ یہ ہے کہ جو بیماریاں ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ضرور ہیں جن کا علاج دعاؤں سے ہوتا ہے، یعنی ممکن ہے دعاؤں سے ان کا علاج۔ جیسے کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ یورپ میں تجربات ہو رہے ہیں کہ دعائیں پڑھی جائیں، قرآن پڑھا جائے، مریض کو شفا حاصل ہو۔ مولانا محترم، آپ کی یہ قیمتی بات انشاءاللہ العزیز ہم بریک کے بعد لیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری ہے اس کی عبادت، اس کی رضا، جس نے کی سانسیں عطا، دونوں جہان بنائے، زمین اور آسمان بنائے، ذرہ ذرہ جس کی کاریگری کی جھلک ہے۔ ہماری زندگی پہ صرف اسی کا حق ہے۔ جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی، ایمان اور زندگی۔ کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بندگی اور ایمان کے لیے شراب، جوا، ان سے بچو۔ شیخ عبد الحادی عمری۔ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے مولانا فضیل الرحمان قاسمی۔ جس کے اخلاق اچھے ہو۔ حق کی پہچان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، اطہر خان۔ لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معلومات جو ضروری ہیں ہر انسان کے لیے۔ اگر زمین پر اللہ کے سوا چند خدا ہوتے، مفتی شکیل سیتاپوری، تو نظام ارض و سما درہم برہم ہوتا۔ اے انسان، تو اس دنیا کی تقدیر ہے۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری۔ تو اچھا ہو جا، دنیا اچھی ہو جائے۔ حق پر یقین ہو، راہ صحیح ہو، تاکہ بھول نہ ہو ہم سے۔ آؤ دین سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सबों का इस्तकबाल है। जादू की दुनिया से हम आपको मालूमात दे रहे हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जादू की हकीकत क्या है। ब्रेक से पहले हम मौलाना अबू ज़फ़र साहब से बात कर रहे थे। मौलाना, आप एक कोई अहम नुक्ता बता रहे थे जादू के ताल्लुक़ से। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जगह लिखा है कि बीमारियां ही नहीं, कभी इंसान के अमाल बद भी मुतशक्कल होकर के सामने आ जाते हैं और उसके असरात मरतब होते हैं। तो वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने को बीमार तस्वुर करता है, घर वाले समझते हैं ये सहर ज़दा है। ऐसे ही जिनों का मसला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अरबी ज़बान में यानी जिन के वजूद का कोई मुनकिर नहीं, हम लोग मुनकिर नहीं है, ये मखलूक है। सुभान अल्लाह, कैसे मुनकिर हो सकता है? शरीयत की मुकल्लफ कौम है वो। लेकिन चूँकि जिन के लफ्ज़ी माना आते हैं छुपे हुए के, इसलिए हमारे मौलवी लफ्ज़ का फ़ायदा उठाते हैं जिन है, यानी ये बात छुपी हुई है। मैं इसे कह रहा हूँ कि कुछ मेरे पास भी आते हैं झाड़ फूँक के लिए, तो मैं तमाशे में देखा करता हूँ जो लोग कहते हैं, मैं तो डॉक्टरों के यहाँ भेज दिया करता हूँ, भाई इलाज करो अपना, अब तुम्हें ऐसी बीमारी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़्यादा नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं और आमाल होते हैं। इसमें जो नुकसान पहुँचाया है बग़ैर किसी तो इशारा किए, नाम ये कह रहा हूँ, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े उलमा इस शहद में एक लंबी बीमारी है, हज़रत को सहर हो गया है, सहर कर दिया गया। ये सहर नहीं होता, ये तसव्वुर है उनके मानने वालों का कि हज़रत नाकाबिल तस्खीर हैं, तो इनको सहर के ज़रिए काबू में किया जा रहा है, इनको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है। और जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि सबकी दवाएं हैं हर मर्ज़ की, और ये वाकई शुबा होता हो कुछ कोई मसाइल हैं तो उसके सामने सूरह ताहा पढ़ी जाए। इलाज पे हम इंशाअल्लाह मौलाना बाद में आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहले जादू की हकीकत के ताल्लुक से, इसमें हकीकत का जहाँ तक जैसे मौलाना ने कहा, एक दो जो बीमारियाँ जो आम हैं, जो लोग इस तरह की शिकायत करते हैं, आम तौर पे या तो डिप्रेशन होता है उनको, डिप्रेशन या स्ट्रेस, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसको जहनी तनाव और डिप्रेशन हम कह लें। तो वो स्ट्रेस की बीमारी, उसमें आदमी कुछ ऐसी हरकतें करता है जो आम आदमी नहीं कर सकता, या डिप्रेशन का मरीज़ जो है चीखने चिल्लाने, मतलब बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करता है। उसको देखकर हमारे यहाँ पहला तस्वुर यही बैठता है कि या तो जिनका असर है या किसी ने जादू करवा दिया, और उस वक्त तक वो देर करते हैं या सही इलाज नहीं करवाते जब तक कि मर्ज़ पुख्ता ना हो जाए, और उसके बाद जाते हैं वो डॉक्टर के पास, तो वो लाइलाज बीमारी में तब्दील हो जाता है। अगर उसको पहले डॉक्टर के पास या माहिर नफ्सियात के पास वो रुजू किया जाए तो शायद उसका इलाज हो भी सके। जी बिल्कुल मौलाना, मुस्लिम तबका में भी बहुत सारे लोग हैं जो जादू के मुनकिर हैं, जादू का सिरे से इनकार करते हैं, जिन्नात का इनकार करते हैं, और ख़ुद मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा अपने आप को समझते हैं। ये अकीदा कहाँ तक दुरुस्त है, जादू का इनकार, जबकि कुरान में उसका सबूत है, हदीस में सबूत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, लबीद बिन आसम यहूदी ने किया था। ज़रा इस ताल्लुक़ से बताएं, जादू चाहे उसका असर कितना ही कम क्यों ना हुआ हो, जी चाहे जितना, उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी बातें आएंगी ज़िमरन। और आपकी पैगम्बराना कामों पर उसका कोई असर नहीं था, आपकी जी दुनियावी ज़िंदगी पर मामूली असर था, जैसा कि मूसा इस्लाम के बारे में भी आया है, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। मूसा को लगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सही बुखारी में जो कहती हैं, युखय्यलु इलैहि अन्नहु यफ़अलुहु शैअ व मा यफ़अलुहु, आपको लगता था। तो ज़रा इस जादू की हकीकत, जादू एक फैक्ट है, उसका इनकार मुमकिन नहीं है, एताब का शिकार होगा। जादू का इनकार करते हैं वो दर हकीकत ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा ताक़ुल पसंदी आखिरकार कुरान और सुन्नत से इनकार की तरफ ले जाती है। जी, और जो एक हकीकत है उसका इनकार करना ये ख़ुद ही हमाकत की दलील है। अब वो ये कहें कि हमें दिखाओ या हम पे करके दिखाओ, तो हर वो चीज़ जो हमें नज़र ना आए हम उसका इनकार कर नहीं कर सकते, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। इसी तरह से कभी हम पे करके दिखाओ तो ये कोई बात नहीं है। देखिए जाड़े का मौसम चल रहा है, इस वक्त आप दिल्ली वगैरह में जाइए, एक घर में 10 आदमी रहते हैं, सारा खाना पीना रहना सहना एक ही जगह पर है, लेकिन 2 आदमियों को ज़ुकाम हो गया, 2 आदमियों को बुखार हो गया,
بھئی کیسے زکام ہو گیا، وہ یہ چیز کھا لی تھی اس سے ہو گیا، فلاں چیز ایسے کر لی تھی تو اس سے یہ ہو گیا. اگر اس چیز سے ہوا ہوتا تو سارے لوگوں کو ہوتا. جی پورے دلی والوں کو بخار ہونا چاہیے. حالانکہ سب کو نہیں ہوا، 2 ہی آدمیوں کو ہوا. کیا ہے کہ حکم تو اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس سے نقصان پہنچانا اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں ہوتا. ہر ایک آدمی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، نہ ہر ایک آدمی کو آپ جادو کے اثر میں لا سکتے ہیں، اور نہ ہر ایک آدمی پر آپ نظر لگا سکتے ہیں. یہ ہر ایک آدمی پر نہیں ہو سکتا. ہاں جو دل کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، توکل ان کا بہت کمزور ہوتا ہے، دینی اعتبار سے بہت ضعیف ہوتے ہیں، وہ جلدی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جن کا نظام دفاعی جسم کا کمزور ہوتا ہے وہ بیماریوں کے جلدی شکار ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں. تو یہی اب کوئی کہے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں، زکام ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم کو ہو جاتا، ہم کو کیوں نہیں ہوا؟ تو ظاہر ہے دنیا کہے گی بے وقوف ہے. ایسے یہ آدمی بھی بے وقوف ہے جو یہ انکار کر رہا ہے. دیکھیے اس میں یہ ایک اور بھی بات ہے کہ یہ جو جادو یا اس طرح کی جو چیزوں کا اثر کا جہاں تک تعلق ہے، اس وقت ماڈرن دنیا کے اندر بہت سارے ڈاکٹر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ کیا ہے. آپ اس کی میڈیکل رپورٹ دیکھ لیں، وہ ساری رپورٹ صحیح آ رہی ہے، اس کی ہر قسم کا اس کا تجربہ کر لیا گیا، وہ سب درست ہے، مگر اس کے باوجود مریض آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نہیں بول سکتے. کیا ہے وہ، چاہے آپ جادو کا نام دیں، جنات کا نام دیں، کچھ بھی دیں، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، غیر محسوس ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بعض عقل مند لوگ، وہ عقل مند نہیں بلکہ جاہل ہوں گے وہ لوگ جو اس طرح کی بات کریں، جس کو آج دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ بعض چیزوں کا اثر ہے، اس کا وہ علاج نہیں ہے ان کے پاس. اور نظر بد یہ تو ایک عام چیز ہے، اور اس کی کسی کی بھی نظر ہوتی ہے. البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کی نظر کس پر کب لگے گی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. جی مولانا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث ہے اس کے تعلق سے بھی ذرا وضاحت فرما دیں کہ اللہ کے رسول پہ کس حد تک جادو کا اثر ہوا تھا. ہاں، یہ بڑا جیسے نازک سا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر ہوا بڑا محدود اور لیمیٹڈ اثر تھا. اور یہ بھی شاید اللہ کی حکمت تھی کہ یہ بتایا جائے، آپ بشر تھے اور آپ کے اوپر غمی، خوشی اور بیماری وغیرہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس دوران کوئی شریعت کا مسئلہ غلط ہو گیا ہو یا آپ کی نبوت کے جو تقاضے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. بہت ہلکا سا برائے نام سا اس کا اثر ہوا، اور پھر اس کے بعد میں اس کا علاج بھی ہو گیا، جو معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق کے ذریعے سے. اور یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جو جادو کرنے والے تھے وہ عام لیول کے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے فیلڈ کے ماہر ترین تھے اس زمانے کے. آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے حدیثوں میں آیا ہے کہ لبید نے کہا تھا کہ اگر وہ نبی نہیں ہوگا تو مر جائے گا، اور اگر نبی ہوگا تو اس پہ بہت معمولی اثر ہوگا. اور سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی اسی حدیث میں تصدیق ہوتی ہے کہ بہت محدود تھا دنیاوی حد تک. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کوئی کام صرف ذاتی حد تک، ذاتی حد تک، کھانے پینے کی حد تک، اپنی بیویوں سے ملنے کی حد تک، یہ اسی حد تک تھا. باقی وحی کے لینے دینے میں، وحی پہ نعوذ باللہ کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوا تھا. یا احکام الہی کی تشریح کرنے میں یا تبلیغ میں، تشریح میں، وہ کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوا تھا. اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ سحر ہے، تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم بار بار جو کہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ ہر بیماری کے لیے آپ نہ عاملوں کے چکر کاٹیں، نہ آپ جائیں ان کے پاس کہ شاید وہ جادو کا اثر ہو گیا یا شیطان کا اثر ہو گیا. حالانکہ وہ اثر ہوگا یا تو ڈپریشن کا یا اسٹریس کا یا کسی اور بیماری کا، اور اس کو آپ پختہ کر لیں گے اس طرح کی چکروں میں پڑھ کر. پہلی بات ہے کہ اس سلسلے میں لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعائیں مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی کئی سو دعائیں، ہر طرح کے شر سے، خرابیوں سے معافی مانگنے کی، یا سائیکیٹرسٹ وغیرہ کے پاس جائیں. سائیکیٹرسٹ 2 طریقے اختیار کرتے ہیں. ایک تو اگر ہمارے کچھ رگوں وغیرہ میں، احساسات میں شدت آ گئی ہے اس کو گھٹاتے ہیں، اگر وہ گھٹ گئے ہیں تو اس کو ذرا بڑھاتے ہیں، پھر وہ کچھ دوائیں بھی دیتے ہیں اور سائیکالوجیکل طریقے اختیار کرتے ہیں. یہ صحیح طریقہ ہو. جادو کو سیکھنے کے تعلق سے کیا حکم ہے جادو سیکھنے کا؟ سیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام ہے. سیکھنا سکھانا دونوں حرام ہے. واضح طور پر یہ شریعت کا متفقہ فیصلہ ہے. جادو کسی بھی مقصد سے نہیں سیکھ سکتے. کسی مقصد نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ اس سے خیر تو ہونے والا ہی نہیں ہے. اس میں جو ہے سب شر ہے، کہیں کوئی خیر نہیں جادو کے اندر. جادو کے توڑ کے لیے جب قرآن کی آیات ہیں
نہیں جادو کو توڑنے کے لیے، جادو سے آدمی یہ مقصد بیان کرے کہ ہم توڑنے کے لیے صحت ٹوٹ جاتا ہے. اور جو لوگ اس لائن پہ کام کرتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آدھی طاقت سحر کی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ اوپن ہو جاتا ہے. جی اوپن ہوتے ہی آدھی طاقت ٹوٹ جاتی ہے. جی ناظرین کرام، ابھی اس محفل میں ہم جادو کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جادو کیا چیز ہے، وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف قرآن و سنت میں کیا دلیلیں موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی محفل میں ہم آپ کو جادو کا توڑ بتائیں گے کہ اگر کسی کو جادو حقیقی معنی میں ہو جائے، ویسے عام طور پر جیسا کہ علماء کرام نے کہا کہ یہ خرافات ہوتے ہیں یا اوہام ہوتے ہیں، لیکن اگر حقیقی معنی میں کسی کو جادو ہو جائے، نظر بد کا وہ شکار ہو جائے، تو قرآن و سنت نے اس کے لیے کیا حل پیش کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہو، ہم یہی چیزیں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور وہ محفل انتہائی اہم ہوگی. لیکن تب تک کے لیے ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے تمام علماء کرام کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.